حضور نے ہمیں صلہ رحمی کی تلقین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، دو چیزیں، جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں بھی برکت ہو، اس کی عمر میں بھی برکت ہو، وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے۔ جب وہ صلہ رحمی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی عمر میں بھی برکت کرے گا اور اس کے رزق میں بھی برکت کرے گا۔ تو کہا اِنَّکَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ۔ دوسری بات، وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ، جن کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں، آپ ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ یہ وصف ہے جو ایک سال معاشرت کے افراد کی زندگیوں کا عکس ہونا چاہیے۔ یہ وہ وصف ہے جو مجھے اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ معاشرے کے وہ بے سہارا لوگ جن کا کوئی آسرا نہیں ہے، ان کو بے سہارا ہی نہ رہنے دیا جائے، مقدور بر آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو اور ان کا یہ احساس محرومی ختم کریں اور ان کی ضروریات کو مقدور بر پورا کرنے کی کوشش کریں۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں، آپ اس کا بوجھ اپنے کندھوں پہ لاتے ہیں، آپ کے کندھے ٹوٹ نہیں جائیں گے، آپ کی کمر مضبوط ہوگی اس سے۔ تیسری بات، وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، جس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، اس کی ضرورت کے کفیل بن جائیں، اس کی ضروریات کے کفیل بن جائیں۔ اللہ نے اس معاشرے کے اندر امیر اور غریب کے ذریعے سے دونوں طبقات کو آزمایا ہے۔ سارے لوگ دولت مند نہیں ہوتے، اگر سارے لوگ دولت مند ہو جائے تو نظم ہستی، نظم کائنات نہیں چل سکتا۔ سارے لوگ ہی جو ہے وہ غریب ہو جائیں تو پھر بھی نظم کائنات متاثر، اس نے اوپر نیچے رکھا، یہ اس کا نظم ہے۔ تو یہ آزمائش ہے عمرا کی، ان کو دولت دے کے آزمایا، اور غریبوں کی آزمائش ہے کہ ان کو جو ہے وہ نیچے رکھ کر کے مالی آسودگیاں وہ نہیں دی جو عمرا کو دی، اور وہ اپنی آنکھوں کے سامنے وہ آسودگیاں دیکھتے ہیں۔ لیکن جب وہ صبر کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے تو ان کا صلہ رکھا گیا۔ اگر وہ بے صبری کا مظاہرہ کریں گے تو کل پھر بھی کچھ نہیں سکتے، لیکن پھر اجر نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ صبر کر لیتے ہیں کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ ان کو زیادہ دیا، عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جن کے پاس زیادہ نہیں ہے وہ زیادہ دیے گئے لوگوں کے ساتھ حسد میں مبتلا ہو کر کے اپنی زندگی کو خام خواہ کی اذیت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ایک مالی کمی اور جو ہے وہ ایک ضعف ان کے پاس موجود ہے، اور دوسری یہ بیماری اپنے ساتھ خود جوڑ لیتے ہیں، تو گویا وہ دو آتشہ تکلیف ہو جاتی ہے ان کی۔ تو وہ ایک مالی ضعف میں مبتلا ہیں اور آسودگی میسر نہیں ہے، اور ضروریات بہت ساری ہیں اور ان کو پورا کرنے کے لیے وسائل خاطر خواہ نہیں ہیں، اور دوسرا ان لوگوں سے وہ آتش حسد میں جلنے لگے جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے، تو وہ اجر سے بھی محروم ہو گئے اور دوہری مصیبت میں مبتلا ہو گئے۔ لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں ان کا مقصوم ان کے ساتھ اور میرا مقصوم میرے ساتھ، تو اللہ نے جو مجھے دیا ہے میں پہلے تو کوشش کروں کہ اپنے معاملات کو اس میں بہتر کرنے کی کوشش کروں۔ جب ہم دائیں بائیں سے دیکھ کے اپنے گھر کا بجٹ بناتے ہیں اور دائیں بائیں دیکھ کر کے جو ہے وہ اپنے امور زندگی کو طے کرتے ہیں تو پھر ہم مشکل میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کرنے والا کوئی شخص بھی، چاہے وہ کروڑ پتی ہو، وہ سوکھا نہیں رہ سکتا، کیونکہ وہ اپنے آگے لوگوں کو دیکھے گا۔ 5 مرلے کا ایک مکان ہے کسی شخص کا اور وہ اس کو آسودہ سمجھتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے رشتہ داروں، عزیزوں، اپنے دوستوں کو دیکھے کہ وہ 2 کنال کے بنگلے میں رہ رہے ہیں تو وہ 5 مرلے کا مکان سکڑنے لگے گا، اس کو تنگ لگے گا، اس کے اندر اس کی سانس گھٹنے لگے گی۔ لیکن اگر وہ دیکھے کہ میرا فلاں رشتہ دار 3 مرلے کے گھر میں رہتا ہے، وہ بھی کرائے کا ہے، تو اس کو وہ گھر ہی محل دکھائی دینے لگے گا۔ اس لیے میرے حضور نے فرمایا کہ اپنے اوپر دیکھو گے تو اوکھے ہو جاؤ گے۔ انظروا الی من هو اسفل منکم، فرمایا اپنے نیچے دیکھو، نیچے دیکھو گے تو زندگی سوکھی ہوگی، اوپر دیکھو گے تو زندگی اوکھی ہو جائے گی۔ اس لیے تمہیں جو دیا گیا اس پر مطمئن رہنے کی کوشش کرو، اس سے اجر بھی ملے گا، اور پھر منصوبہ بندی اس کے اندر ہی کرنے کی۔ آپ اپنی چادر کو دیکھ کے ٹانگیں پھیلاؤ گے تو آسودہ رہو گے۔ اللہ اکبر۔ سنو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا ایک فرمان ذکر کرتے ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ کتنا اچھا سودا ہے، جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ میرے بندے تو بندہ ہو کے راضی ہے،
تجھے ضرورت تھی پھر بھی راضی ہے، تیرے بچوں کو دوا چاہیے تھی، تجھے اچھا گھر چاہیے تھا، سر ڈھانپنے کے لیے چھت چاہیے تھا، تو پھر بھی راضی ہے، کوئی بات نہیں، اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا میں واہ خوش ہوں اس حال میں، تو بندہ ہو کے راضی ہے، تجھے ضرورت تھی پھر بھی راضی ہے، میں تو رب ہوں اور مجھے ضرورت بھی نہیں ہے، تو میں بھی تیرے اوپر راضی ہوں۔